گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی پھر اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھی لکھا، تو جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جانشین امیر سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور ان کا پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے، عافیتیں اور راحتیں ہمارا مقدر بنائیں۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ پاک خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ذوق والی شوق والی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں یہ چاہوں گا سیدی آپ کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں کہ ابتداءً کہ جو حج کا سفر کر کے آ چکے ہیں ان کو بھی کچھ یادیں ان کے ذہن میں آتی رہیں، وہ اس کے لیے جو ہے وہ کیا کریں، اور جو ابھی تک جنہوں نے یہ شرف پایا ہی نہیں ہے، جنہوں نے ابھی تک یہ سعادت حاصل کی ہی نہیں ہے، تو وہ اگر اپنا ذوق بڑھانا چاہیں تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک بندہ اگر حج پہ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہاں کی کچھ یادیں وابستہ رہیں، یا یہ ان یادوں سے وابستہ رہیں، یہ صاحب حاجی صحیح، اور ان کو یاد آتی رہے، تو اس کے جو ہے نا وہ مختلف طریقے ہیں یاد رکھنے کے۔ اب جیسے اس طرح ہو جائے جی کہ اگلے کی جو ہے نا وہ پہلی حاضری بھی مکہ شریف میں رات کے وقت، جی، اب یہ وہیں مطاف میں یا مسجد الحرام میں سورہ ملک پڑھ لیں۔ صحیح، اب کیا ہے کہ جب بھی سورہ ملک پڑھیں گے نا تو ان کو یاد آتا رہے گا کہ میں نے سورہ ملک پڑھی تھی۔ سبحان اللہ، ابھی جب بھی سورہ ملک پڑھیں گے تو تصور میں یہ وہاں پہنچیں گے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف حاضری ہو جی، تو وہیں یہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پہلے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اب کیا ان کو یاد آتا رہے گا۔ واہ، اس طرح کوئی بھی ایک کوئی نیک عمل وغیرہ وہاں شروع کریں کہ میں نے یہ عمل وہاں شروع کیا تھا، تو کیا اب ان کو یہ یاد آتا رہے گا۔ صحیح، جب یہ عمل کریں گے ان کی توجہ وہیں جائے گی۔ جس سے کہ آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے اور آپ کو تجربہ بھی ہوگا کہ بعض اوقات دوران طالب العلم میں جو ہے وہ جیسے استاد صاحب لکھا رہے ہیں یا کچھ بھی بتا رہے ہیں تو ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ جی، اب جب اس نوٹ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ پورا تو ہم بیان نہیں لکھ پاتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، جی، ہم خالی اشارہ لکھتے ہیں۔ جی، جیسے اشارہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اشارے کو تو پورا مسئلہ ذہن میں آ جاتا ہے، جی، اور پورا سیاق و سباق بھی آ جاتا ہے، اور یہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے، کون سا دن تھا، یہ بھی سب آ جاتا ہے۔ جی، صحیح ہے، جی، تو اس طرح بندہ جو ہے وہ یاد وابستہ رکھ سکتا ہے۔ واہ، اس طرح کہیں جائے تو وہاں نوٹ کر لے کہ میں فلاں تاریخ میں یہاں پہنچا تھا، سبحان اللہ۔ ابھی جب اس کو دیکھے گا تو یاد آئے گا۔ جو یہاں بیٹھا ہوا حضور جس کو حاضری کی سعادت ابھی تک ملی ہی نہیں ہے، وہ ذوق بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ حاجیوں کے واقعات وہ ہیں نا، عاشقان رسول کی 130 حکایت وہ پڑھے، رفیق الحرمین پڑھنے کی اس کو بھی اجازت ہے، سبحان اللہ، وہ بھی پڑھے، اور دوسرا یہ کہ سیرت کا مطالعہ کرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ جو اس کے لیے اپنے یہاں سے جاری ہوتا ہے نا اس کے لیے مواد جی، کہ حج کے حوالے سے وہ دیکھے تو انشاءاللہ الکریم اس کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ واہ جی واہ، بھروسہ ہے کہ اس کی ایک کیفیت ایسی ہو، ایک وقت اس کا ایسا ہے کہ بس جانا ہی ہے۔ واہ، تو جب بندہ کربناک حالت میں اللہ، جب بالکل دل ڈوبا ہوا ہوگا، یاد مدینہ سے وابستہ ہوگا نا دل، جی، یاد مدینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا، یاد حج میں دل ڈوبا ہوگا، اس وقت وہ دعا کرے گا نا، جب اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا جی، تو وہ کرم فرمانے والے ہو، اسی سال اس کو نصیب ہو سکتا ہے حج۔ کیا بات، اور یہ ذہن میں رکھے کہ اسباب پیدا فرمانے والا رب تبارک و تعالی ہے، کیا بات، کہ وہ مسبب الاسباب ہے، کہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ نہیں جا پاتے، بعض کا یہ پتہ چلے کہ نہیں جا پاتے، ان کو وقت نہیں ہے، اللہ، اور غریب سے غریب وہ چلے جاتا ہے، کوئی بھیج دیتا ہے۔
تو اثر ظاہر ہے کہ مسبب الاسباب رب تبارک و تعالی ہے، کیا بات ہے، اس پر نظر رکھی جائے، سبحان اللہ، اس سے بندہ طلب کرے، اس سے عرض کرے۔ واہ ماشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ حاضری مدینہ کے لیے یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے، سبحان اللہ، درود شریف زیادہ پڑھے گا تو انشاءاللہ الکریم بلاوا آئے گا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ شہزاد حضور کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، حج کرنے والوں کے لیے حج کے کتنے احکام سیکھنا ضروری ہیں؟ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر جو ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ صحیح۔ اب اس میں دیکھ لیا جائے کہ اب ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی یہ کالج یونیورسٹی والا علم نہیں، ضروری علم دینی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جو ہے وہ عقائد کا جاننا ضروری ہے کہ کن کیا کیا عقیدہ رکھنے سے بندہ صحیح طور پہ مسلمان ہوتا ہے، اور کیا کیا نظریہ رکھنے سے صحیح طور پہ جو وہ مذہب حق پر وہ آتا ہے، مذہب حق پر وہ ہوتا ہے۔ ان کے بعد جو ہے وہ نماز فرض ہوئی، جب بالغ ہوا، اور نماز کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے، جو مسائل فرض ہے وہ فرض، جو واجبات ہے وہ واجبات۔ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے مسائل سیکھے، تجارت کرنا چاہتا ہے تجارت کے مسائل سیکھے، زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے۔ اسی طرح حج پر جانا چاہتا ہے تو اب وہ حج کے مسائل سیکھے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کرنے کیا جائے اور کیا کر کے آئے، کرنے جائے ثواب کمانے اور لوٹ کر آئے گناہ لے کر، ایسا نہ ہو۔ صحیح۔ تو حج کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے، صحیح۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ حضور یہ میں اس پر بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ بھی تھوڑا اس کو اور انہینسمنٹ کے ساتھ یہ بیان ہو جائے گا کہ جس طرح وہاں پر مطلب جا کر کے یہ کوئی غلط کام کرے گا تو اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں ایڈ ہوگا، ویسے ہی حج اس پر فرض ہے، اور یہ جو فرض احکام ہے وہ نہیں سیکھ رہا، جو واجب احکام ہے وہ جو ہے وہ نہیں سیکھ رہا، سنت مؤکدہ جو احکام ہے وہ جو ہے وہ نہیں سیکھ رہا، تو یہ بھی ایک گناہ کا ہی معاملہ جو ہے نا۔ ظاہر ہے کہ نہ سیکھنا بھی گناہ ہی ہے نا، جی یہ علم حاصل نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جی تو ڈبل مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا، یعنی یہ بھی فرض ہے نا کہ علم حاصل کرے بندہ۔ اب اگر اس نے حاصل کر لیا، اب اگر خدا نہ خواستہ عمل نہیں کیا، وہ ایک الگ میٹر، وہ سنگل گناہ ہوا، صحیح۔ انہیں تو ڈبل گناہ ہوا کہ جو فرض ہے، جو شریعت نے اسے فرض کر دیا کہ اب یہ سیکھے، یہ تو فرض رہے گا، سیکھنا ضروری ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم دین سیکھنے والے بنیں۔ یہ ٹیگنگ جو ہے نا جی، یہ حضور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ مشکل بھی بنا دیتی ہے اور آسان بھی بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے جیسے پہاڑ چڑھنے والے کو پیما جنہیں کہا جاتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ چڑھ جاتے ہیں، عجیب عجیب پہاڑ جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں، برفانی پہاڑ جو ہے وہ بھی چڑھ جاتے ہیں، کو پیما ہے نا جی۔ اس نے ایک کام کو جو ہے وہ اپنا ٹیگ لگایا کہ بھئی آئی ہیو ٹو ڈو، مجھے یہ کام کیا ہے، بس مجھے یہ کام کرنا ہے، جب کرنا ہے تو کر گزرتا ہے، کر گزرتا ہے۔ اور جس کو آپ لگا دینا جی یہ کام مشکل ہے، یعنی جس کام کو آپ مشکل کا ٹیگ لگا دیں گے نا جی، اگر وہ آسان ہوگا تو بھی نہیں ہوگا۔ تو علم دین کے لیے جو ہے نا یہ مشکل کا ٹیگ جو ہے نا یہ بھی نہ لگایا جائے۔ نہیں دیکھیں کہ یہ جو نا پہاڑ چڑھنا جی یہ تو مشکل ہے، ایسی بات ہے، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا ہمارے تو ذرا کہ ایک تو یہ مسئلہ برفانی پہاڑ پہ اگر جائیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سنجا حضور نماز کا کیا کریں گے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہی آ جاتی ہے۔ خیر اگر جو چڑھتا ہے نماز کا انتظام جو سب کو ظاہر ہے کہ ایک ہے مشکل کام، ٹھیک، مگر علم دین یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بندہ سیکھ سکتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، تو بندہ سیکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بالکل بچہ جو ہے نا ہمارا وہ قرآن پاک یاد کر لیتا ہے، حالانکہ دیکھیں اتنی ضخامت ہے، ایسی بات ہے، اس کو اتنی سی کتاب نے وہ یاد نہیں کر پائے گا، قرآن پاک یاد کر لے گا، اور ورڈ ٹو ورڈ یاد کرے گا، ورڈ ٹو ورڈ، واہ اور زبر زیر پیش جزم وغیرہ سب۔ کیا بات ہے، تو یہ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے۔ سبحان تو اللہ، لہٰذا جو بھی دینی علم ہے نا یہ بندہ سیکھے تو سیکھنے سیکھے آ جاتا ہے، مرحبا، مشکل نہیں ہے، بس سیکھنے والا چاہیے۔ کیا بات ہے جی۔ تو یہ مشکل کا ٹیگ جو ہے نا یہ نہ لگایا جائے، بالکل یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ ہماری کیا ہے، ایک ذمہ داری ہے، انیشیل ذمہ داری ہے، ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں معلومات بھی لینی ہے، حج کرنا ہے
تو حج سیکھ کر کے جانا ہے، اس کے احکامات سیکھ کر کے جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے وہ جا رہا ہے نیکیاں کمانے کے لیے لیکن پھر یہ گناہ لے کر کے آ رہا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے. جس طرح برکتیں بڑی ہیں ویسے وبال بھی جو ہے نا یہ بڑھ جاتا ہے. بالکل، نیکی بھی 1,00,000 ہے، گناہ بھی 1,00,000 ہے. جب بالفرض اگر کسی کے لیے مشکل بھی ہے تب بھی وہ یہ ذہن بنا کہ ٹھیک ہے مشکل ہے، مجھے یہ کام کر گزرنا ہے. مدینہ اب دیکھیں آج کل گرمیاں شدید ہیں جی، کچن میں عورت جاتی ہے نا کھانا بنانے، ایک تو گرمی اور وہ چولہے کے بعد کیوں مجھے یہ کام کرنا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، شوہر کو دینا ہے، مجھے خود بھی کھانا ہے، تو کر رہی ہے نا. یہ کہ انسان مشکل کام بھی کر سکتا ہے. مرحبا. مدینہ بڑی پیاری بات ہوگی جی. مرحبا. کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیاوی قانون پر عمل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ دنیاوی قانون وہ والا کہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ بلا وجہ اپنے آپ کو ذلت تو پیش کرنا ہوگا. کبھی اگر یہ پکڑا جاتا ہے تو اس تذلیل ہوئی نا، پکڑا گیا ایسی تذلیل ہوگی، پھر یہ کہ یا تو یہ سلاخوں کے پیچھے جائے گا، جیل میں جائے گا، اس میں بڑی ذلت ہے. ورنہ بھی رشوت دے گا، رشوت اس سے بڑا گناہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ حرام قطعی ہے. تو لہٰذا دنیاوی قانون پر وہ قانون کے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اب ٹریفک قوانین لے لیجئے جی، اس طرح اور بھی چیزیں. یہ لمبا پروسیس بڑا لمبا ہوتا ہے حضور. آپ جو فرما رہے ہیں لیگیلٹی ہے، درست فرما رہے ہیں آپ کی بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی عقل مند آدمی لیگیلٹی سے انکار نہیں کر سکتا. یعنی آپ رول فالو کریں، لا فالو کریں، اس کا کوئی بھی جو عقل مند باشعور آدمی ہے وہ بات کو انڈورس کرے گا، بات کہے گا، بات بالکل کیا ہے درست ہے. مسئلہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لیگل پروسیس ہے وہ کیا ہے، بہت جو ہے وہ لمبا ہے. جیسے میں آپ کو عرض کروں، جیسے یو ٹرن لینا ہے تو یو ٹرن ہے کہ وہ اگر آپ کو یو ٹرن لینا ہے تو وہ آپ کو بعض اوقات میپ بتا رہا ہے کہ آپ کو 2 کلومیٹر جو ہے وہ آگے جانا پڑے گا. اور ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ون میں لے کر کے ساتھ میں جو ہے نا وہ آگے چلے جائیں. تو یہ وہ ایک لینتھی کام ہے. لیگیلٹی جو ہے وہ تھوڑا دور ہے، وہ کر کے آنا پڑے گا، تو یہ تھوڑا شارٹ میں کام ہو جائے گا. ایک بات یہ ہے. دوسرا اور ڈاکیومنٹیشن میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لیگیلٹی کے اندر کیا ہے. اب لیگل پروسیس میں آپ جائیں گے تو وہ بڑا لمبا سا ایک اس کو مشکل سا مطلب بنایا جاتا ہے، اس کو بنایا ہے. لیکن جو یہ ہے آپ 4 پیسے آپ دیں تو چٹکی بجائیں گے اور کام بھی ہو جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ ارے دیکھیں جیسا آپ نے کہا نا یو ٹرن والا، اب بندہ اگر قانوناً جرم کرتا ہے، رانگ سائڈ اگر جاتا ہے تو کچھ تو یہ اپنا وقت بچا سکتا ہے، فیول بھی بچا سکتا ہے، پیٹرول وغیرہ بھی. ٹھیک ہے. اگر سامنے سے کسی گاڑی نے ٹکر مار دی پھر کیا ہوگا؟ جان خطرے میں آ جائے گی. جان خطرے میں آ گئی، جان خطرے میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، بالفرض جان خطرے میں نہیں آئی، موٹر سائیکل پہ ہے، اس کا نقصان ہو گیا. یہ گیا 2 روپے بچانے اور یہاں دینے پڑ گئے 1000 روپے. 1000 کا نقصان کر بیٹھا یا 3-4 ہزار کا نقصان کر بیٹھا. تو میرا تو یہ تجربہ ہے کہ لیگل پہ ہی چلنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں آسانی ہے. مرحبا. اسی طرح اوورٹیک بھی اگر کرے تو رائٹ سائڈ سے کر، ہمارے قانون یہ کہ رائٹ سائڈ سے کرنا، کہ اس میں آسانی بھی. اور اچھا اب یہ کہ آپ راستہ مانگیں گے تو اگلا دے گا راستہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ کہتے ہیں وہ پہلے سے ذہن بنا لیتے، میں سے راستہ مانگوں گا، دے گا ہی نہیں. آپ نے مجھے دیکھا ہوگا اوورٹیک کرتے وقت بھی ہم لیتے ہیں راستہ، حالانکہ کوئی سائرن وغیرہ، کوئی وہ نیلی بیلی لائٹ یا بلو لائٹ یا لال لائٹ، کوئی اس طرح کی لائٹیں نہیں ہے، نارمل گاڑی ہے نا. اس کو تو کیا کہتے ہیں، وہ سائڈ گلاس سے نارمل گاڑی نظر آتی ہے. جب آگے گاڑی ہے تو اسے نظر آتے ہیں نا گن مین. میری تو یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ چونکہ ایک طرح سے یوں دیکھا جائے کہ گن مین جسے ساتھ ہو وہ معاشرے میں VIP کہلاتا ہے. صحیح بات ہے. تو میری تو یوں بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی جرم نہ کروں قانونی، میں لیگل ہی میں اوورٹیک کروں. اچھا جب بڑے سفر ہو اس میں میری عادت یہی ہے کہ راستہ لے کر میں فوری طور پہ جو ہے وہ دوسرے ٹریک پہ آ جاتا ہوں. یہ پیچھے والے کو میسیج دینا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹریک جو ہے نا یہ مستقل چلنے کے لیے نہیں ہے. تو وہ میرے ساتھ اللہ کے ہیں گن مین، میں بھی دیکھو کہ قانون کا پابند ہو کہ میں یہاں آ گیا. مجھے یاد ہے کہ ایک بار یہ تقریباً بات ہوگی 2002 یا 2003 کی، صبح کا وقت تھا، ہماری گرین ڈبل کیبن تھی. وہ آپ نے اس کی حالت دیکھی،
جو پرانی گاڑی کس طرح کی ہے وہ بالکل یاد ہے. ہاں جی. تو میں وہ چلا رہا تھا, ہم کہیں سے آ رہے تھے, ہوا یہ کہ غلطی سے جو ہے نا میں زیبرا کراسنگ پہ تھوڑا سا آگے آ گیا, تو میں نے دیکھا رہے یہ کیا ہو گیا, تو خیر میں نے پھر ریورس لی, سگنل بند تھا, یہ غلطی سے میں آ گیا تو اس وقت تو یوں دیکھا دیکھی جو ہے وہ بعض گاڑیاں تھیں وہ ہو گئی پیچھے. حالانکہ اس وقت گن مین وغیرہ ساتھ تھے, نہ ہی ہم نے کسی کو بولا نہ کچھ بھی نہیں. وہ گاڑی کی کنڈیشن ایسی جو آپ بولیں یار یہ کیا گاڑی ہے, پھر بالکل دکھنے والی وہ غریب. وہی کہ قانون پر عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی عمل نہ کریں گے, نہیں سب یوں ہی کرتے ہیں تو میں بھی یوں کروں. اس طرح اگر سوچتے جائیں گے تو پھر تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. درست فرمایا, بڑی پیاری بات. اگر میرے سنت یہی سوچا تو یار سب یوں ہی کرتے ہیں, سب یوں ہی چلتے رہتے ہیں, میں کیا یہ کروں, تو آج پھر دعوت اسلامی نہ ہوتی. نہ ہوتی, ایسی بات ہے. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. اور میں ایک بات چاہ رہا ہوں کہ اس کوشچن کے آنسر میں جیسے ایک یہ بات بھی جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے یا کہی جانی چاہیے کہ جو لیگل پروسیس ہے حضور اس کو بھی جو ہے وہ ایزی کچھ جو ہے وہ بنایا جائے. دیکھیں کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, جیسے آپ کو اگر عمارت تعمیر کرنی ہے تو آپ کو اس میں بجری بھی ڈالنی ہے, تو اس میں سریا بھی ڈالنا ہے, تو اس میں جناب سیمنٹ بھی ڈلے گا, تو اس میں ریتی بھی ڈلے گی, یعنی اس میں پانی بھی ڈلے گا. جو سٹرکچر کی جو بنیادی چیز ہے اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. بھئی عمارت بنانی ہے سیمنٹ ہٹا دو, عمارت بنانی ہے بیچ میں سریا ہٹا دو, عمارت بنانی ہے بیچ میں سے بجری ہٹا دو, یہ نہیں ہوگا. آپ کو جب سٹرکچر ایک تعمیر کرنا ہے تو اس کی جو ریکوائرمنٹ جو اس کی بیسک نیڈ ہے یہ تو آپ کو چاہیے ہوگی, لیکن جو پروسیس ہے اس پروسیس کے اندر بھی جو بیسک چیز ہے اس کو جو ہے وہ فالو کر لیا جائے, اور وہ کام جو 3 چکر لگا کر کے جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے وہ ایک میں کروا لیا جائے. تو میرا خیال ہے حضور یہ بھی چیز جو ہے وہ لوگوں کو اس بات پر لے کر آئے گی کہ بھئی یہ پروسیس ہے, سو آئی ہیو ٹو فالو, مجھے اس کو فالو کرنا ہے. اس نگران شورا فرماتے ہیں کہ آپ چیزیں جو ہے 1 ونڈو کر لیں, یعنی ایک ہی جگہ سے آپ کو جواب ملے گا. بھئی یہ پروگرام آداب زندگی آپ کا پروگرام ہے, اس کا جواب کون دے گا, اس کا جواب یہ اس ٹائم بھائی جو ہے نا اس کا جواب دے. سارے پروسیس جو بھی چیز ہے تو وہ 1 ونڈو ہو گیا, تو چیزیں کیا ہیں اس کو بھی پتا ہے مجھے یہ کرنا ہے, باقی سارا نظام بھی ایک طریقے سے چل رہا ہے. تو لیگیلٹی کو اگر تھوڑا آسان کر کے بنایا بھی جائے اور پھر اس کو آسان کر کے بتایا بھی جائے. بعض اوقات جب آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو وہی آپ کو ایسے جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کرنے جائیں گے نا تو بس پھر جو ہے نا وہ مہینہ پار ہو ہی جائے گا اس میں. اب دیکھیں اس میں بتانے والے پر ہوئی, جیسے ایک ڈاکٹر ہے جی, اس کے بعد پیشنٹ جاتا ہے تو مریض کو وہ جس طرح بتاتا ہے نا, ارے نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بس یہ دوا کھائیں انشاءاللہ کریم آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. نہیں یوں سمجھے کینسر کا مریض ہوگا نا آدھا تو وہیں ٹھیک ہو جائے گا, مثال دے رہا ہوں, اتنی اس کی حوصلہ افزائی کر دی. اور ایک نارمل بخار والا مریض ہے, نزلے والا مریض, اب ڈاکٹر سے بولتے کیا کر کے لائے ہو, یہ کیا ہو گیا آپ کو, او ہو یار یہ بخار تو جو ہے نا یہ تو بعض ہوتا ہے نا اندر کوئی اس طرح انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے نا اس کی بھی علامت ہوتی ہے, بعض کو کینسر کی بھی علامت ہوتا ہے بخار, بعض کو یوں بھی آ سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے. یہ کر کے اگر وہ بھیجتے ہو موسمی بخار نارمل بخار ہو تو میرے خیال سے جو نا وہ آیا خود اتنا جا نہیں سکے گا. اب وہ سوچتا ہی رہے مجھے کینسر تو نہیں ہے, مجھے یہ تو نہیں ہے, مجھے یہ تو نہیں ہے, جو کتنا پریشان ہوتا ہے اصل میں ظاہر کہ بتانے والے پر بھی. تو لہٰذا کہ جو یہ بتاتے ہیں نا لیگل پروسیس, یہ ان کو بھی چاہیے کہ بالکل پانی کر کے بتائیں, بالکل آسان کر کے بتائیں, بس بندہ جو شربت کی طرح پی لے اسے. ایک تو یہ, دوسرا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اگر کہیں جائے کوئی کام کرنے جائے تو ہم پہلے پورا پروسیجر معلوم کریں, یار پروسیس کیا ہے, یہ کیا پروسیجر ہے, یہ ہم پہلے پوری معلومات لے لیں, پھر ہم پورا کام کر کے جائیں. مرحبا. اور دوسرا ہے کہ بعض لوگ بائی پاس کرتے ہیں نا رشوتیں دے کر, کہ ٹھیک ہے یہ کاغذ نہیں یہ کاغذ, چلے 2 پیسے دے دیں گے تو اپنا کام ہو جائے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پھنس جاتا ہے کہ آگے جا کے جو نا چونکہ کوئی کاغذ کم ہوتا ہے تو آگے اس کی ترقی میں وہ چیز رکاوٹ بنتی ہے. درست فرمایا. اب یہ اس نے اس وقت 100 روپے دے کر اس نے اپنا کام چلا لیا تھا, اب آگے جا کے 10,000 کا نقصان ہو جاتا ہے, اس کی تنخواہ نہیں بڑھ پاتی کیونکہ اس کا کاغذ نہیں ہے. اچھا رانگ وے کے حوالے سے بات چلی نا, مجھے یاد پڑتا ہے ابھی انہیں 8-10 دنوں میں اس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں کہ 1 کے چکر میں 2 موٹر سائیکل کے حادثات ہوئے ہیں, اور 1 ویلنگ کے قانوناً جرم ہے, اوور اسپیڈ قانوناً جرم ہے. اللہ پاک قانون کی عملداری بھی نصیب فرمائے. آمین. نیک عمل میں یہ بھی سوال ہے نا, جی جو 72 نیک عمل ہیں مدنی نماز نیک عمل, اس میں یہ بھی سوال ہے نا قانون پر عمل کرنے کے حوالے سے, ٹریفک قوانین کے حوالے سے. مدینہ تو نیک عمل پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم
اس پہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مرحبا ماشاء اللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بس، کوچ یا ویگن بک کراتے وقت یہ طے کرنا کیسا ہے کہ اگر ہم نے بکنگ کینسل کروائی تو ہماری پیشگی جمع کروائی ہوئی رقم تم ضبط کر لینا، اور اگر تم نے یعنی گاڑی والے نے بکنگ منسوخ کر دی تو دگنی رقم یعنی جو رقم ہم نے دی تھی وہ بھی اور اتنی ہی مزید واپس دینی ہوگی. ایسا کرنا کیسا؟ نہیں، یہ تو جائز نہیں ہے. کہ بس والے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی نے بکنگ کروائی اور ایڈوانس دیا تو یہ اسے جو ہے وہ واپس کر دے، اس لیے کہ تعزیر مال منسوخ ہے. مالی تعزیر کی اجازت نہیں ہے کہ نہیں بندہ رقم اس کی دبا لے. اسی طرح ڈبل پیسے دینا یہ بھی غلط ہے. نہیں، وہ تو بس والے تو اپنا فائدہ دیکھ رہا نا جی. بھائی اس نے تو مجھے 5,000 روپے دیا ہوا ہے، اگر ڈبل بھی واپس کروں گا تو اس کو 10,000 روپیہ جائے گا. تو یہ ابھی جو مجھے نئی جو مل رہی ہے، جو سواری مل رہی ہے، جو بکنگ مل رہی ہے، اس پہ سے مجھے جو ہے نا وہ 40,000 روپے بچے گا. اس میں سے جو ہے وہ 25,000 روپے جو ہے وہ بچنا تھا. اگر یہ یوں بھی دیکھا جائے تو اس میں تو 25 بچنا تھا، ادھر سے 40 بچ رہا ہے، اس کو 5 اوپر بھی دے رہا ہوں تو بھی 10 جو فائدے میں ہی جا رہا ہوں نا. اب ظاہر ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ قبر و آخرت دیکھنی ہے کہ یہی جو ہے نا وہ 40 یا 30-40 قبر میں نہ آ جائیں. ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے کہ شریعت نے منع فرما دے، بس ختم. اچھا اس سے دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی ڈیل سودا ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بات ہی نہیں کرنی. اب دیکھیں اس طرح اگر کوئی کرتا ہے نا جی وقتی طور پہ تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، 30 بھی کما لے گا، 40 بھی کر لے گا، لاکھ بھی کر لے گا، مگر آہستہ آہستہ اس کے بارے میں مشہور ہو جائے گا، اس بس والے کے بارے میں بڑھیا آدمی کہ یار اس پہ بھروسہ مت کرنا. کہ آپ کی ذرا کہ تیاری ہوگی، سب کچھ ہوگا، اس کو زیادہ آفر دے دے گا نا تو آپ گئے. تو اب کسی کو بھروسہ نہیں کرے گا. جب کوئی بھروسہ نہیں کرے گا نا، ایک بار یہ بات مشہور ہو گئی نا بس ختم. پھر کوئی بڑی سے بڑی آفر ہی نہیں کرے گا، چونکہ وہ بھی ڈرے گا یار میں کسی بڑی آفر دوں گا، پتہ چلے میرے سے کسی نے بڑی آفر دے دی تو اب کیا ہر کوئی یہی سوچے گا نہیں یار ہمارا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو پورا سفر ہے وہ خراب نہ ہو، اس سے ترکیب نہیں کرنی. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ پھر منہ تکتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی مجھے آ ہی نہیں رہا میرے پاس، یہ کیا ہو گیا. پھر بولے گا دعا فرمائے، دعا فرمائے، رزق کے دروازے کھل جائیں، اس کے دروازے کھلے، تو خود بند کر رہے ہیں، خود ہی ظاہر ہے کس نے اپنے آپ بند کیے، خود اس نے ایسی حرکتیں کی ہیں، خدرا کردن علاج نیست. تو ان سے ظاہر ہے کہ اب تک جو اس طرح انہوں نے کیا ہے ضبط کیا ہے تو وہ لوٹا بھی دیں اور توبہ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور جنہوں نے لیا ہوا ڈبل وہ بھی واپس کریں، وہی واپس کریں. بس والوں نے جو کیا ہوا ہے وہ بھی وہ جو انہوں نے ضبط کیا وہ واپس کریں، اور جنہوں نے یوں ان سے لیا ہوا ڈبل یہ بھی کیا کریں، واپس کریں. مدینہ اور توبہ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. صحیح، اللہ نصیب فرمائے اور ہمیں توبہ کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہو جائے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں تو اس میں پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے یہ شریعت کے مطابق کرنا ہے. تو یہ ویسے ضرور چیزیں رائج ہوتی ہیں مارکیٹ میں، بعض کو جس طرح کے جو سوالات آتے ہیں یہ چیزیں اس طرح سے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ہے، اس طرح زمین کے اس میں معاملات میں بھی ہوتا ہے. ابھی ٹوکن دے دیا ہے، اگر آپ سودا واپس کر رہے ہیں تو اگر آپ کینسل کریں تو ٹوکن کی رقم گئی، اور اگر وہ کینسل کریں تو آپ ٹوکنس کو کیا کرنا پڑے گا، دگنا جو ہے دینا پڑے گا. اس طرح زمین کے اس میں بھی کرتے ہیں، جو ہے وہ مکانوں میں بھی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ معاشرے میں ہوتی ہی ہیں. لیکن الحمدللہ اس طرح کے بھی افراد معاشرے میں جو ہے موجود ہیں کہ جو اگر سودا کینسل ہو گیا آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ ہو گیا تو اب وہ کیا کریں گے، رقم جو لی ہوئی ہے وہ واپس کر دیں گے. یہ کالا کر رہے ہیں. ایسے بھی ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے، ایسے بھی ہیں کہ وہ منت سماجت کرنے گے، یار مجھے دو وہاں سے اور ڈبل نفع مل رہا ہے، اللہ کے واسطے تم میری سودا ختم کرو. یوں بھی منت سماجت کر کے بھی وہ کرتے ہیں کہ یہ لو اپنی رقم، یار مجھے معاف کر دو، مجھے وہاں سے ڈبل مل رہا ہے، دیکھ لو یار اگر آپ کرو گے تو میرا بھلا ہو جائے گا، میری یوں پریشانی یوں ہے. سامنے والے رحم کر کے چلو ٹھیک ہے سودا کینسل بس. تو یہ بھی چل جائے گا، مگر اس میں ظاہر ہے کہ آگے جا کے باہر اگر ایسا ہوگا تو بندہ بھروسہ نہیں کرے گا، نہیں ایسے سودا نہیں کرو، یہ کبھی بھی کینسل کر سکتا ہے. اسی بات ہے، درست فرمایا آپ نے. اللہ پاک ہمیں کم از کم اس نے جو نا وہ جو بھی راستے وہ اس نے پورے کیے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے اور اس طرح کا کوئی بھروسہ نہ کرے، وہ ایک الگ چیز ہے. میں اس نے قانون پر اس نے یوں عمل کر لیا، اس کو راضی کر لیا سامنے والے کو. جی کال شامل کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے کپڑوں پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ نہیں، یہ جو جاندار کی تصویر ہوتی ہے نا یہ تو جائز نہیں ہے. جو بعض کے شرٹ پہ ہوتی ہے نا وہ بندوں کی تصویر، اداکاروں کی اور اس طرح کی تصویر، بعض کو شیر کی یا مختلف جانوروں کی ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا اب اس میں یہ ہے کہ اسی طرح بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں بھی بعض کا تصویر ہوتی ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے
کہ اگر اس طرح کی تصویروں والے ہیں نا تو ان پر جو ہے نا درخت کی تصویر لگا دی جائے, پودے کی تصویر لگا دی جائے, یوں کر کے کوئی اسٹیکر وغیرہ چسپاں کر دیا جائے, تصویر چھپ جائے, تصویر پر چھپ جائے. یہ یاد رہے جانور کی تصویر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ کوئی کیا کہتے ہیں ہریالی کی تصویر اور درخت پودے وغیرہ پہاڑ وغیرہ ان کی جائز ہے, مگر یہ ہے کہ ہمارا لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے, سادہ ہونا چاہیے. جی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کیسا کہ جب اللہ پاک نے آدمیوں کو دنیا میں بسانا ہی تھا تو پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. دیکھیے اس میں تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اس میں توہین ہے, اور دوسرا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس میں توہین ہے. بالکل, یہ تو صریح کفر ہے. یعنی ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہو گیا, کافر ہو گیا, اس سے توبہ کرے فوری. میرا سوال یہ ہے کہ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے کوئی مشورہ عنایت فرماتے ہیں, جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اسمد سرما یہ استعمال کیا جائے گا. حدیث پاک میں اس کے بارے میں آیا کہ اسمد کا استعمال کرو کہ نظر کو تیز کرتا ہے. جی, تو یہ لگائیں, انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نظر تیز ہوگی. طب نبوی میں ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ اگر خالص شہد میسر ہو تو وہ سونے سے پہلے استعمال کیا جائے. البتہ یہ کہ جلن ہوگی ٹھیک ٹھاک, وہ استعمال کیا جائے, اس سے بھی انشاءاللہ الکریم نظر ٹھیک ہوگی. کیا بات ہے. جی کون؟ میرا سوال یہ ہے نفلی حج افضل ہے یا صدقہ نفل؟ ویسے تو یہ ہے کہ اگر صدقے کی اگر حاجت ہے نا, زیادہ ضرورت ہے, تو پھر یہ کہ وہ صدقہ افضل ہے, ورنہ نفلی حج افضل ہے. فقہ کرام نے لکھا ہے جیسے مسافر خانہ بنانا ہے تو مسافر خانہ افضل ہے نفلی حج کرنے سے. تو وہ دیکھا جائے گا کہ صدقے کہ اس وقت کتنی ضرورت ہے, کیسی حاجت ہے. ٹھیک ہے, تو صدقے کی اگر ضرورت ہے پھر صدقہ افضل ہے, ورنہ نفلی حج افضل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خریداری کے وقت قیمت کم کرانا اچھا نہیں ہے؟ یعنی بھاؤ وغیرہ کم کرا سکتے ہیں, بلکہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی سنت ہے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھاؤ میں کمی کے لیے حجت یعنی بحث و تکرار کرنا بہتر ہے, بلکہ سنت سوا اس چیز کی جو سفر حج کے لیے خریدی جائے. فرماتے ہیں سنت ہے, ٹھیک ہے, سوائے اس یعنی اس چیز کے علاوہ کہ جو سفر حج کے لیے خریدی جائے, کہ اس سفر حج کی خریداریوں میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے دے دے. واہ واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. آپ نے ویسے ایسا کوئی قیمت کم کروائی ہے کسی چیز کی؟ جی ہاں. کس کی قیمت آپ نے, کون سے سامان کی قیمت کم کروائی؟ تو فروٹ کی قیمت کبھی کم کروائی ہو آپ نے؟ فروٹ کی بھی کروائی ہے, سبزی کی بھی کروائی ہے. جب میں ذرا کہ خود خریداری کرتا تھا یوں یہاں فیضان مدینہ کے پاس ہی, کم کروائی ہے. ٹھیک ہے, کیسے کم کرواتے تھے آپ؟ ایسے ادھر تو بولتے ہیں بھائی یہ کیا, مطلب جیسے وہ ایک بندہ تھا, وہ جانور منڈی میں گئے جانور خریدنے کے لیے, تو بڑا جاندار شاندار سا وہ جانور تھا, تو اس نے اسے اس کی قیمت پوچھی, اس نے یہ قیمت بتائی, تو وہ جو بیوپاری اس نے کہا کیا ساتھ میں پلاٹ بھی یہ جو جس پہ کھڑا ہے یہ بھی بیچ رہے ہیں کیا, اس کی بھی ریٹ ساتھ میں شامل کر کے بتا رہے ہیں کیا؟ ایک انداز جیسے نا یہ بھی ہے کہ بھائی ایک جیسے نیمبو ہے, نیمبو بک رہا ہے, بھئی آپ نیمبو بیچ رہے ہو کہ سونا بیچ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, اس طرح کی باتیں بھی بعض اوقات ہے نا وہ. نہیں, اس طرح تو میں نے کبھی نہیں کروائی. البتہ مجھے اپنے ایک واقعہ یاد ہے کہ بعض اوقات نا وہ جو بیچنے والا تھا وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے. اگر آپ روزانہ ایک سے لیں وہ ذرا کہ وہ بھی تجربہ کرے, اس کو مجھے اتنے ریٹ بتانے ہیں, وہ اتنے یہ کم کروائے گا تو اصل قیمت سے اتنے گنا بتانے ہیں زیادہ, تو آٹومیٹکلی میرا اصل جو نا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ چند دکانیں دیکھی جائیں, یہاں سے بھی ریٹ معلوم کرے, یہاں سے بھی کرے, یہاں سے بھی کرے, مدینہ پھر یہ سودا کرے. اچھا ایک کا جو نا مجھے یہ یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا, ایک اسلامی میں ان کے ساتھ میں گیا, ان کے گھر جا رہا تھا, ان سے دور کے وہ رشتے دار بھی ہیں. وہ جمعہ کا دن تھا, تو ہوا یہ کہ وہ فروٹ لینے گئے وہ صاحب, تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کو نہیں بیچنا, فروٹ والے نے کہا. تو اس اسلامی بھائی کو آگے غصہ, کہہ رہی ہر بار میرے ساتھ یہی کرتا ہے کہ تو مجھے آپ کو نہیں بیچنا, میں اس کی منت سماجت کرتا ہوں کہ نہیں دے دو دے دو. میں تھا تو چھوٹا, میں نے کہا آپ جو ہے نا اس سے فروٹ نہ لیں, آپ کسی اور سے لے لیں. کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نا یوں آپ کو نہ کہہ کے جو نا آپ کو اور اس طرف لا رہے, للکار رہے کہ آپ آؤ میرے سے ہی لو, اور میں جو قیمت بولوں اسی کے مطابق لو.
तो छोड़ो तो हो गई तरकीब। तो बाबा ये भी तरीका होता है कि आप बंदा इन्हें कम करवाएगा तो यूँ भी हो सकता है कि यार मुझे यार बस क्या होता है ना कि वो बंदा जो सामने वाले को मना करेगा, चाह रहा है जी, वैसे वो बढ़ा के देना चाह रहा है, तो बात दोनों तरह से होती है। इन्हें मुख्तलिफ तरीके है ना कि घाघ को किस तरह फांसना है, कि उसको मना करो, नहीं तुम्हें नहीं बेचना तो अगला खुद ही आएगा, नहीं यहाँ सोना पड़ा हुआ मैं उठाऊँ, लाजमी उठाऊँ मैं, ये भी एक तरीका होता है। तो खैर बंदा अक्ल इस्तेमाल करे, और ये कि बात तो तमीज़ से करे, मरहबा, तमीज़ से करे और कम करवाए। अच्छा बाज़ वक़्त मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह करें वैसा भी हुआ है कि जो उसने कीमत बताई मैंने उससे ज़्यादा दी। वाह वाह वाह। वो एक है ना गरीबों से ज़्यादा दाम लो, तो ये कर लिया बैठे कि 50 रुपए की चीज़ है वो 100-200 दे दिए। वाह वाह। और मांगने वाले की तो हौसला शिकनी ही करनी, उसकी हौसला शिकनी ही करनी है, उसको ना दिया जाए, उसको ना दिया जाए। बल्कि खुदा करम ने उसको नाजायज़ लेकर है कि आदि जो भिखारी थे इनको देना, कि तो गुनाह पर मुआवनत है, उसकी मदद करना हुआ। उसको अगर ना दे तो खुद ही उसी नाक कटेगी और कमाने बैठेगा, तो मुझे को दे ही नहीं रहा, तो इससे होगी इससे हौसला शिकनी। ऐसा हुजूर मुझे एक भिखारी मिला, मतलब वो मांग रहा था, तो मैंने उससे सिर्फ एक बात, मैंने कहा आप शीशे में कभी अपने आप को देखिएगा, फिर आप गौर कीजिएगा कि क्या आपको भीख मांगनी चाहिए। ये कह करके उधर से भारत बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे भले, और बादलों ने तो पॉइंट ही बनाया हुआ है, यानी काम क्या है। मैंने एक से पूछा आप क्या करते हैं, उसने कहा मैं भीख मांगता हूँ। यानी भीख मांगने को एक प्रोफेशन जो है ना, ये क्या कर लिया, इसको बना लिया। इसी तरह और भी बड़े तरीके इस तरह के मतलब वो हैं मामलात हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि इस बात का जो है वो ध्यान रखें कि जो प्रोफेशनल भिखारी है, भीख मांगने वाला है, उसको जैसे जानशी ने फरमाया, इसको देना तो गुनाह पर गोया कि क्या है, इसकी मुआवनत करने वाली बात है और मदद करने वाली बात है, मदद करने वाली, दुरुस्त फरमाया। इसकी बजाय आप देना ही है, जैसे देना ही है, तो इसका एक बेस्ट वे ये है, आप घरेलू सदका बॉक्स दावत इस्लामी के मकतबुल मदीना से आप वो लें, वो घर पे रखें, उसमें जो है वो आपको जो देना है वो उसमें जो है वो डालें, और आप हफ्ते के बाद या जब भी आप जो है वो आ रहे हैं, एक जैसे हफ्तावार सुन्नत भर इज्तिमा में शिरकत के लिए आ रहे हैं, तो घरेलू सदका बॉक्स में जो भी रकम है वो लेकर के आएँ और आके स्टॉल पर जो है वो जमा करवा दें। तो एक बिल्कुल एक अच्छे, एक कम्प्रिहेंसिव, एक रिलायबल, एक रेलिवेंट सोर्स तक आपकी ये रकम पहुंचेगी, और इंशाल्लाह दिन के कामों में इसमें क्या होगी, मदद भी होगी और सवाब का खजाना मिलेगा, खजाना हाथ आएगा। और फिर हुजूर ये भी एक तरीका, इसको भी अपनाया जाए। अच्छा फिर देना है तो उसमें हम अपने गरीब रिश्तेदारों को ही देख लें। बात का हुजूर जो बंदा मजमूई तौर पे दे रहा होता है ना जी, उसको कैलकुलेट करे तो वो रकम बाज़ औक़ात वो हज़ारों में भी बन जाती है। जो देने वाले जिस तरह होते हैं दे रहे हैं, जैसे 4,000 रुपये 5,000 रुपये जैसे ये इस तरह दे रहा है, तो यही 4-5 हज़ार रुपये अगर किसी अपनी खाला को दे दे, फूफी को दे दे, अपनी चची को, अपने चचा को जो है वो दे दे, और अगर वो रकम नहीं दे रहे तो उनको किसी और जरिए से जो है वो तरकीब बना दे। यानी अगर ये निज़ाम बना लिया जाए तो एक तो सदका भी हो जाएगा, सिला रहमी भी हो जाएगी, बरकतों में भी इजाफा हो जाएगा। क्या फरमाते हैं? अब जैसे एक ये है ना कि रकम देगा तो उनको शर्म महसूस हो, ऐसा ताल्लुक है। अब जैसे मुख्तलिफ फल लेके चला जाए, क्या बात है जी, यूँ भी मदद की जा सकती है। मरहबा। तो कभी गोश्त दे दिया, तो कभी चावल दे दिए, तो कभी आटा दे दिया, यूँ भी किया जा सकता है। वरना ये कि सबसे बेहतर तो ये कि बंदा पैसे दे दे ताकि उनको जो लेना हो वो ले लें। मदीना। और जिनकी मुआवनत की जा रही है उनको अगर नीड भी है, परेशानी भी है, वो उस मदद को, वो उस हेल्प को, वो उस कंट्रीब्यूशन को बसद शुक्रिया जो है वो कबूल कर लें। बिल्कुल शुक्रिया अदा करके उसको क्या कर लें, कबूल भी कर लें। हमने हुजूर ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो परेशान भी हैं, जो लेके आ रहा है उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसको 4 बातें भी सुना रहे हैं और उसको वापस भी जो है लुटा रहे हैं। एक तो आ रहा है वो मेहरबानी करने के लिए आ रहा है, अपनी एक अच्छा जो है वो जेस्चर दे रहा है। एक चाहिए तो ये था कि कबूल नहीं भी करने जैसे मिसाल में, तो कम से कम उसकी तजलील तो ना की जाए, ना करे, और अगर जरूरत है तो अच्छे तरीके से रुखसत करे। मदीना बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे इसको भी यूं ही बंदा ज़हन बना ले कि यार ये अल्लाह तबारक, इस पे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे। वाह कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इसके जरिए मेरी मदद की। वाह वाह वाह, अल्लाह ये मदद तो तूने ही की है, क्या बात, तेरा ही करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ये उसका भी शुक्रिया अदा करे कि वो उसकी मदद का यूँ जरिया बना। मदीना माशाअल्लाह। अल्लाह अमल की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमें मदद करने वाला बनाए, आमीन। खाने का कोई एक लुकमा जो है वो किसी को देने वाला ही बनाए, आमीन। अल्लाह यूं हमारी हालत ना हो कि हम मांगते फिरे और हम लेख रहे हो कि हमें कुछ मिल जाए।
اللہ یوں ہی رکھے، دینے والا ہی رکھے، آمین۔ اور جو دیتا ہے اس کو ملتا رہتا ہے، اور دینے کے لیے کوئی یوں بھی نہیں ہے کہ 1000 روپیہ دے گا تو یا 5000 روپیہ دے گا تو ہی دیا ہے، 1 روپیہ دے رہا ہے تو یہ بھی کیا کر رہا ہے، یہ دے ہی رہا ہے۔ کیوں؟ نا صحابہ کرام کے واقعات ہیں نا درہموں کے حوالے سے، تھے ٹوٹل 2 درہم، جی ان میں سے 1 دے دیا، 1 درہم دے دیا، یعنی وہ ہے نا کہ اپنا آدھا مال دے دیا رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، میں قربان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہربانیاں فرمائی ہیں، جو احسانات فرمائے ہیں، کہ وہ ایک صحابی رسول سارا دن جو ہے وہ مزدوری کر کے کچھ کھجوریں جو ہے وہ اجرت میں جو ہے وہ لے کر کے آئے اور وہ لا کر کے پیش کیا آقا کریم کی بارگاہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی فرمایا اور قبول کر کے فرمایا کہ تھوڑی تھوڑی سارے وہ رکھ دی جائیں۔ یہ عزت افزائی بھی ہے حضور، اس کو یعنی مسکین ہے اس کو نواز بھی دیا ہے، قبول فرما کے اس کا حوصلہ بھی بڑھا دیا ہے، پھر مزید جو اس کو رکھ کر اور اس کو عزت دی ہے حضور نے، تو کیا ہی بات ہے ہمارے آقا کریم۔ اب دیکھیں نا کہ ہمارے جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے پہلے، وہ بھی دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کس طرح عمل کرتے تھے۔ کہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا کہ اب ایک شخص تھا، اس کے یہاں پانی کی کمی تھی، تو اس کی زوجہ نے کہا کہ فلاں بادشاہ کے یہاں چلے جاؤ، پانی لے کے چلے، جو یعنی اس نے یہ کہا کہ وہ کہہ رہا ہمارے پانی کا بھی تو وہاں پہ بھی یہی ہوگا، تو وہ انعام اکرام سے نوازتا ہے اس کو، آپ چلے جاؤ تو وہ انعام اکرام اگر کچھ نہ کچھ مل جائے گا ہمارے گھر کا گزارا ہو جائے گا۔ وہ گیا بادشاہ کے پاس یوں پیدل گیا اور پانی کا جو کچھ بھی یوں لے کر گیا کہ چلو بادشاہ کو پانی پیش کروں گا میں، کہ پانی کی کمی ہے نا یہاں۔ گیا بادشاہ نے بالکل اچھے طریقے سے اس کو پانی قبول کیا، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ، یوں کر کے دیا، اس کو تحفے بھی دیے، اور جو ساتھ میں اس کے جو دربان وغیرہ تو ان کو جو ملا تو سب بتا دیا کہ اس کو ذرا یہ پانی کے چشمے وغیرہ دکھا دینا، وہاں سے ذرا گزارنا۔ اس کا شکریہ بھی ادا کیا، اس کو بتا بھی دیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے پانی، اس کا وجہ تو ہم نے قبول کیا۔ تو یہ کہ بندہ کوئی بھی تحفہ لے، جس طرح کا بھی لے، جس طرح کی چیز دے، بندہ قبول کر لے۔ ہاں اگر کوئی ایسا تحفہ دے، بچوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا تحفہ دے، مالی تحفہ زیادہ مال ہو کس طرح کا ہو، وہ پھر نہ لے، وہ قبول نہ کرے جب تک اس کے والد اجازت نہ دیں، جب تک والد اجازت نہ دیں وہ قبول نہ کرے۔ یہ بچے کے لیے، بچے کے لیے مرحبا۔ اور کون یہ اللہ نصیب فرمائے عمل کرے گا اس کے اوپر، بہرحال جو بھی عمل کرے گا وہ انشاءاللہ اس کا رزلٹ دنیا میں بھی پائے گا اللہ کی رحمت سے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک کے فضل سے پائے گا، اللہ ہمیں دینے والا بنائے۔ جیسے میری عادت تھی کہ مجھے اگر کوئی رقم دیتا تو میں نہیں لیتا تھا جب تک میرے سنت پہ نہ فرمائے چلو لے لو۔ بچوں کا بھی یہی معاملہ ہوگا جی؟ ہمیں بچپن میں ہوتا نا، نہیں یہ آپ کے بچوں کا بھی؟ بالکل بالکل بتاتے ہیں آپ کو؟ بالکل میں منع کر دیتا ہوں کہ نہیں لینا۔ آپ نے پہلے سے ان کی تربیت جو ہے نا وہ فرمائی ہوگی، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کا ایک فائدہ حضور جو آپ کا بھی ماشاءاللہ آپ کو بھی میرے سنت نے گائیڈ ہی کیا ہوگا کہ کوئی پیسے دے تو اس سے زیادہ پیسے دے رہا ہے تو اسے نہیں لینے، یا پیسے دے رہا ہے تو اسے نہیں لینے۔ بعض اوقات والدین یہ شعور دیتے ہیں بچے کو، یا بچے کے اندر بلٹن ہی ہوتا ہے کہ پیسے نہیں لینے، آپ اندر سے یہ مطلقاً خالی انہوں نے پیسوں کا فرمایا تھا، پیسے لینے ہی نہیں ہیں، لینی نہیں، کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، کوئی دے تو اللہ اکبر۔ وہ پھر نہیں لیتے۔ اس پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یار، یہ تربیت بچوں کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بچے انشاءاللہ یہ ایک پروٹیکشن میں بھی رہیں گے۔ اغوا کرنے والے بھی کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کو کوئی چیز دکھاتے ہیں اور پھر وہ بچے کو کیا کرتے ہیں، بچہ چل پڑتا ہے، بچہ چل پڑتا ہے، اور بس پھر چل پڑتا ہے تو بس پھر سب کچھ پھر پیچھے ہی چل رہا ہوتا ہے، سکون بھی چل پڑتا ہے، پیسہ بھی چل پڑتا ہے، اور ہر شے پھر چل پڑتی ہے۔ اللہ رحمت نظر فرمائے۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ جان سینے میں سنت کا جو مبارک انداز تھا اس کو فالو کریں۔ اور کوئی آپ کو چیز دے رہا ہے تو میں نے بھی دیکھا حضور بعض اوقات بچوں کو جیسے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، وہ باپ بولے تو ہی جو ہے وہ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ اور برکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ وقت حضور ہمارا پروگرام کا اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔